Islamic Library, enlightening about religion. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ طریقت کے اماموں میں سے ایک بزرگ، سفینہ تحقیق و کرامت، سمسام شرف اندر ولایت، حضرت ابو الفیض ذوالنون ابن ابراہیم مصری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کا نام صوبان تھا، صوبی نژاد تھے، اہل معرفت اور مشائخ طریقت میں آپ بڑے برگزیدہ تھے، ریاضت و مشقت اور طریق ملامت کو پسند کر رکھا تھا۔ مصر کے تمام رہنے والے آپ کے مرتبہ کی عظمت کو پہچاننے میں عاجز رہے اور اہل زمانہ آپ کے حال سے ناواقف رہے، یہاں تک کہ مصر میں کسی نے بھی آپ کے حال و جمال کو انتقال کے وقت تک نہ پہچانا۔ جس رات آپ نے رحلت فرمائی، اس رات 70 لوگوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ آپ نے ان سے فرمایا، خدا کا ایک محبوب بندہ دنیا سے رخصت ہو کر آ رہا ہے، میں اس کے استقبال کے لیے آیا ہوں۔ جب حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے وفات پائی تو ان کی پیشانی پر یہ لکھا ہوا تھا، یہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کی محبت میں فوت ہوا، یہ خدا کا شہید ہے۔ لوگوں نے جب آپ کا جنازہ کاندھوں پر اٹھایا تو فضا کے پرندوں نے پرے باندھ کر جنازہ پر سایہ کیا۔ ان واقعات کو دیکھ کر اپنے کیے ہوئے ظلم و جفا پر لوگ پشیمان ہوئے اور صدق کے دل سے توبہ کرنے لگے۔ طریقت اور حقیقت اور علوم معرفت میں آپ کے کلمات نہایت عمدہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، خشیت الہی میں عارف کا ہر لحظہ بڑھ کر ہے، اس لیے کہ اس کی ہر گھڑی رب سے زیادہ قریب ہے، کیونکہ بندہ جتنا زیادہ قریب ہوگا اس کی حیرت و خشوع اور زیادہ ہوگی، چونکہ وہ بارگاہ حق کے دبدبہ کا زیادہ شناسا ہوتا ہے اور اس کے جلال پر جلال حق غالب ہوتا ہے۔ جب وہ خود کو اس سے دور دیکھے گا تو اس کے وصال میں اور کوشش کرے گا۔ اس طرح خشوع بر خشوع کی حالت میں اضافہ ہوتا رہے گا، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مکالمت کے وقت عرض کیا، خدایا میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ حق نے فرمایا، شکستہ دل اور اپنے صفائے قلب سے مایوس شدہ لوگوں کے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھ سے زیادہ شکستہ دل اور نا امید شخص اور کون ہوگا؟ فرمایا، میں وہی ہوں جہاں تم ہو۔ معلوم ہوا کہ ایسا مدعی معرفت جو بے خوف و خشوع ہو وہ جاہل ہے، عارف نہیں ہے، کیونکہ معرفت کی حقیقت کی علامت صدق ارادت ہے، اور صدق ارادت خدا کے سوا ہر سبب کے فنا کرنے والی اور تمام نسبتوں کو قطع کرنے والی ہوتی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، خدا کی سرزمین میں سچائی اس کی تلوار ہے، جس چیز پہ پڑتی ہے اسے کاٹ دیتی ہے، اور صدق یہ ہے کہ مسبب الاسباب کی طرف نظر ہو، نہ کہ عالم اسباب کی طرف، کیونکہ جب تک سبب قائم اور برقرار ہے اس وقت تک صدق ساکت اور بعید ہے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کشتی میں سوار دریائے نیل میں سفر کر رہے تھے۔ سامنے سے ایک کشتی آ رہی تھی جس میں لوگ گا بجا کر خوب خوشیاں منا رہے تھے اور ایک ہنگامہ برپا کر رکھا تھا۔ آپ کے رفقا نے آپ سے عرض کیا، اے شیخ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو غرق کر دے تاکہ ان کی نحوست سے مخلوق خدا پاک ہو۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی کہ خدایا، جس طرح تو نے دنیا میں آج ان کو خوشی اور شادمانی بخشی، اسی طرح اس جہان میں ان کو خوشی اور مسرت عطا فرما۔ آپ کے رفقا اس دعا کو سن کر حیران رہ گئے۔ جب وہ کشتی سامنے ہوئی اور لوگوں کی نظریں حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ پر پڑی تو وہ رو رو کر معذرت کرنے لگے اور اپنے آلات موسیقی کو توڑ کر دریا میں پھینک دیا اور تائب ہو کر حق کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے اپنے رفقا سے فرمایا، اس جہان کی خوشی و مسرت اس جہان میں توبہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ دیکھ لو، سب کی مرادیں حاصل ہو گئیں، تمہاری بھی اور ان کی بھی۔
اور کسی کو کوئی رنج اور تکلیف بھی نہیں پہنچی۔ یہ واقعہ آپ کی اس شفقت و مہربانی پر دلالت کرتا ہے جو کہ آپ کو مسلمانوں کے ساتھ تھی۔ آپ کی یہ خوبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع میں تھی، کیونکہ کافروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم روا رکھنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ اس کے باوجود آپ کی صفت رحمت میں کبھی فرق نہ آیا اور کبھی بد دعا نہیں فرمائی، بلکہ ہر بار یہی دعا کی، خدایا میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ وہ نادان ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ اپنے رشد و ہدایت کے بارے میں خود بیان فرمایا ہے کہ میں بیت المقدس سے مصر کی طرف آ رہا تھا، مجھے ایک شخص آتا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ اس سے کچھ پوچھنا چاہیے۔ جب قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ کبڑی اور بوڑھی عورت ہے، پشم کا جبہ پہنے اور ہاتھ میں عصا اور لوٹا لیے ہوئے تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہاں سے آ رہی ہیں؟ اس خاتون نے کہا خدا کی طرف سے۔ میں نے کہا اب کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا خدا کی طرف۔ میرے پاس ایک دینار تھا، میں نے وہ دینار ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہا۔ اس خاتون نے ایک تمانچہ میرے رخسار پر مار کر کہا، اے ذوالنون، تو نے مجھے جو سمجھا ہے وہ تیری نافہمی ہے۔ میں خدا کے لیے ہی کام کرتی ہوں، اسی کی عبادت کرتی ہوں اور اسی سے مانگتی ہوں، کسی دوسرے سے کچھ نہیں لیتی۔ یہ کہا اور آگے بڑھ گئی۔ اس واقعہ میں ایک لطیف رمز اور اشارہ موجود ہے، وہ یہ کہ اس بوڑھی نے کہا میں خدا کے لیے ہی کام کرتی ہوں، جو صدق و محبت کی دلیل ہے، کیونکہ لوگوں کا سلوک دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ جو کام کرتے ہیں اس کے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں کہ اسی کے لیے کیا ہے، حالانکہ وہ اپنے لیے کرتے ہیں، اگر اسی عمل میں خواہش نفس کا دخل نہ ہو، لیکن یہ خواہش تو بہرحال ہوتی ہے کہ اس جہان میں اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ دوسرے یہ کہ وہ اس جہان کے اجر و ثواب کی خواہش اس جہان میں ریا و سمع کے دخل سے اپنے عمل کو مبرہ رکھتے ہیں۔ جو شخص ایسا عمل کرے گا وہ خالص اللہ تعالیٰ کے فرمان کی عظمت اور اس کی محبت کے تقاضا پر مبنی ہوگا، اور اس کے فرمان کی بجا آوری میں اجر و ثواب کی طمع نہ ہوگی۔ اول گروہ کی یہ حالت ہے کہ وہ ہر عمل خیر پر گمان رکھتے ہیں کہ اس کے لیے کیا ہے، حالانکہ وہ زاد آخرت کے لیے ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ جائز ہے، لیکن اس سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فرما بردار کی طاعت کا اجر اس شخص سے زیادہ ہے جو معصیت میں مبتلا ہو، کیونکہ معصیت میں خوشی کچھ دیر کی ہوتی ہے اور طاعت کی خوشی دائمی ہے۔ رب بے نیاز کو مخلوق کے مجاہدے پر کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اور نہ ہی اس کے نہ کرنے سے اس کا کچھ نقصان ہوتا ہے۔ اگر سارا جہان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صدق کے ہم پلہ ہو جائے تو اس کا فائدہ انہی کو ہوگا، نہ کہ خدا کو۔ اور اگر سارا جہان فرعون کے مانند خدا کو جھٹلانے لگے تو اس کا نقصان انہیں ہی پہنچے گا، نہ کہ خدا کو، جیسا کہ حق تعالی کا ارشاد ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا۔ اگر تم نیک عمل کرتے ہو تو اپنے لیے ہی اچھا کرتے ہو، اور اگر برے عمل کرو تو وہ بھی تمہارے ہی لیے ہیں۔ فرمان الہی ہے، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جو مجاہدہ کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی مجاہدہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ سارے جہان سے بے نیاز ہے۔ لوگ عافیت کے لیے اطاعت کرتے ہیں اور وہ گمان کرتے ہیں کہ خدا کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اپنے محبوب کی راہ پر چلنا اور ہی چیز ہے۔ ایسے لوگوں کی نگاہیں اور کسی طرف نہیں اٹھتی۔ واللہ عالم۔